اسلامک اسکالرز کے بیانات سننے کے لیے ہمارے آفیشیل چینل الرحمان ڈیجیٹل کو سبسکرائب کیجئے۔ اور شرک کے بعد جو سب سے بڑی گندگی اور سب سے بڑی غلاظت اور ناپاکی ہے وہ دین کے اندر لوگوں کی اپنی بنائی ہوئی چیزیں ہیں جو دین بنا کے لوگ دین کے اندر شامل کر دیتے ہیں۔ دین کیا ہے؟ الدین ما شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوحا، اللہ نے تمہارے لیے مقرر کیا ہے وہ دین جس کی تلقین اور وصیت اللہ نے نوح علیہ السلام کو فرمائی تھی، ابراہیم علیہ السلام کو، موسیٰ علیہ السلام کو، عیسیٰ علیہ السلام کو، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اسی دین کی اللہ نے تلقین فرمائی۔ اور اللہ رب العزت نے فرمایا ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر، اس دین کی شریعت اور طریقہ اور نظام اور قانون جو ہم نے بنایا ہے، جعلنا کا ہم نے آپ کو اس پر کھڑا کیا ہے، فتبعھا، اے میرے نبی تو نے اسی شریعت کی پیروی کرنی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس شریعت کی پیروی کرنے والے اس کے پابند تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس شریعت کی پیروی کرتے تھے جو اللہ نے مقرر کی ہوئی ہے۔ اور اگر کوئی اپنے پاس سے دین بنا کے اس میں شامل کر دے، اپنے پاس سے دین بنا کے شامل کر دے، کوئی نئی عبادت شامل کر دے یا عبادت کی شکل بدل دے یا دین اور عبادت بنا کر لوگوں کے اندر کسی چیز کو جاری کر دے کہ جو کیا حرج ہے، نیکی کا کام ہی ہے نا، نیکی کا کام ہی ہے نا، کر دے بندہ تو کیا حرج ہے۔ لیکن میرے بھائیو، دین کے طریقے کے خلاف ہو جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سکھایا اور بتایا ہوا طریقہ ہے، جس پہ ان کے عمل کی مہر ہے اور ان کے صحابہ کی تصدیق اور تائید ہے کہ انہوں نے اس کے مطابق عمل کیا، انہوں نے اس کو اختیار کیا اور اس کو اپنایا، وہ دین ہے اور وہ مکمل ہے اور وہ محفوظ ہے، وہ محفوظ ہے۔ تو اس کے برخلاف جو کرتا ہے وہ دین نہیں ہوتا، بلکہ وہ دین کے اندر ملاوٹ ہوتی ہے، اور وہ دین کے اندر ایسی ملاوٹ ہے جو اللہ رب العزت کو شرک کے بعد سب سے زیادہ جو چیز ناپسند ہے وہ بدعت ہے۔ وہ بدعت ہے، دین سازی، نئی چیزیں بنا بنا کے دین کے اندر شامل کرنا۔ میں آپ کو حقیقت بتاتا ہوں کہ آپ کو اس کا اندازہ ہو، یقین جانیے جو برے کبائر گناہ ہیں، معاصی، فواحش اور منکرات برائے ہیں، بڑے بڑے سنگین گناہ ہیں، بڑے بڑے سنگین گناہ ہیں، لیکن بدعت ان سے بھی بڑا سنگین گناہ ہے۔ اس لیے کیوں؟ اس لیے کہ وہ تو بندہ کرتا ہے، مجرم ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ میں جرم کر رہا ہوں، کسی دن توبہ کر لے گا، لیکن جو دین بنا کے اس کے پیچھے چلتا ہے وہ ساری عمر اس میں لگا رہتا ہے اور اس کا دفاع کرتا ہے، اس کی حمایت کرتا ہے اور اس کے اوپر اصرار کرتا ہے۔ توبہ کی توفیق نہیں ہوتی، بلکہ اور بھی لوگوں کے اندر اس کو جاری کر کے دین سے برگشتہ کرتا ہے، دین بدل جاتا ہے، دین کی شکل بدل جاتی ہے۔ اس لیے دوسری چیز جس سے اپنے آپ کو بچانا ہے وہ بدعات ہے، اور شرک سے بچنا، بدعات سے بچنا، اپنے عمل کو خالص کرو۔ اور شرک کے اندر جیسے یہ جو میں نے بتایا، اللہ کی ذات میں شرک، اللہ کی صفات میں شرک، اللہ کے حقوق میں شرک اور اللہ کے اختیارات میں شرک، یہ شرک ہے۔ اسی طرح یہ بھی ہے کہ انسان نیکی کرے اور مقصد کسی کی رضا ہو، کسی کی خوشنودی ہو، کسی کو دکھانا ہو کہ یہ راضی ہو جائے، یہ میرے متعلق اچھی بات کا گمان کرے، یہ مجھے اچھا سمجھے۔ نہیں، کتنی ہی خالص عبادت ہو، کتنی اچھی عبادت ہو، اونچی عبادت ہو، اگر اللہ کی رضا اس میں مطلوب نہیں ہے تو وہ بالکل کھوٹی اور بالکل وہ اللہ کے ہاں بے قیمت، اور اللہ کے ہاں اس کا کوئی اس کی حیثیت ہی نہیں ہے، اللہ اس کو رد کر دیتے۔ کیوں؟ اللہ کا فرمان ہے من عمل عملا اشرک فیہ معی غیری، جو کوئی عمل کرتا ہے جس میں کسی اور کو میرے ساتھ ساجی اور حصے دار بنا دیتا ہے، ترکتہ و شرکہ، میں اس کو اور اس کے شرک کو ٹھکرا دیتا ہوں۔ میں کہتا ہوں یہ جس کو میرے ساتھ حصے دار اور ساجی بنایا ہے نا، یہ اسی کو دے دے، مجھے نہیں چاہیے۔ الا للہ الدین الخالص، اللہ کے لیے تو خالص عمل ہے، اللہ کے لیے خالص عمل ہے۔ اس لیے کسی کے ساتھ کسی کو اس لیے بندہ نیکی کرے کہ لوگ مجھے ایسے کہیں، خاص طور پر میرے بھائیوں، میرے اہل علم بھائی بھی بیٹھے ہوئے ہیں، خاص طور پر علماء، قراء، خطباء اور اساتذہ، اس بات کا بہت اہتمام کرنا چاہیے کہ ریاکاری اور لوگوں کے اندر شہرت، واہ واہ، پذیرائی، مقبولیت اور لوگوں کی تحسین آفرین، یہ چیزیں ذہن میں نہیں رکھنی چاہیے۔ عبد اللہ مخلصین لہ الدین، اللہ کی بندگی کرو دین کو اس کے لیے خالص کر کے۔ اور یقین جانیے جب پڑھتا ہوں میں یہ حدیث کانپ جاتا ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکثر منافقی امتی قراء، فرمایا علماء اور منافقوں میں ریاکار بڑے، منافق ہوں گے،
उलमा में और कारियों में मुनाफिकून हो, अक्सर मुनाफिकी उम्मती कुर्रा हुआ। इसलिए इखलास के साथ काम करना चाहिए, अल्लाह की रज़ा के लिए काम करना चाहिए। अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़ना सिद्क़ वल इख़लास फ़िल क़ौलि वल अमल, या अल्लाह हमें सिद्क़ को इखलास नसीब फरमा अपने कामों के अंदर, अपनी सारी नेकियों के अंदर जो हम करते हैं तेरी तौफीक से। या अल्लाह हमें सच्चे और मुखलिस बना ले, रिया से बचा, रियाकारी से बचा, सुमा से बचा, लोगों के दिखावे से बचा, इन चीज़ों से हमें महफूज रख। और आपको भी ऐसा ही करना चाहिए, इंसान अल्लाह के लिए खालिस करे और जितना हो सकता है सुन्नत के मुताबिक करने की कोशिश करे, ना घटाए ना बढ़ाए, ना बदले, ना तादाद में इजाफा करे, ना कैफियत और उसके जो मामलात हैं आगे पीछे के उनके अंदर इजाफा करे, बिल्कुल उसी तरह करना चाहिए। बिदत ये बहुत बड़ा गुनाह है, जो संगीन गुनाह है ना कबायर, उनसे बड़ा गुनाह है बिदत, इसलिए इससे बचना चाहिए।